سورہ آل عمران کی آیت 98 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور اس سے پہلے بھی لگاتار جو ہم سورہ آل عمران کی تفسیر سماعت کر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے ہی خطاب کیا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا، اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، یعنی کہ جو کتاب، جو اللہ کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل فرمائی، تو ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے۔ تو دراصل یہودی اپنے اوپر جو ان کی قوم پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں اس پر تو وہ ایمان لاتے تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، قرآن نازل کیا، وہ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اور صرف انکار نہیں کرتے تھے بلکہ جیسا کہ ہم گزشتہ ہفتے سماعت کر چکے ہیں اونٹ کے گوشت کے کھانے کے تعلق سے، تو یہودیوں کے وہاں اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور وہ اس پر کہتے تھے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اونٹ کے گوشت کو حرام کیا تھا، اس کے لیے ہمارے اندر بھی اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ تو اسی معاملے میں جب ہمارے نبی علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ اونٹ کا گوشت اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، بلکہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طبیعت ایسی تھی کہ آپ خود سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ جیسے کسی انسان کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کوئی چیز اس کو پسند نہیں ہوتی، انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی طبیعت کے اوپر اپنے اوپر گوشت کو حرام کر دیا تھا اونٹ کے، یعنی کہ وہ خود وہ کھاتے نہیں تھے۔ تو یہودیوں نے اسی بات کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ نہیں، وہ تو حضرت یعقوب کے اوپر حرام تھا، حضرت ابراہیم پر حرام تھا۔ تو ہم اس کی تفسیر سماعت کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی 500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 500 سال بعد آنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا تھا، کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا اونٹ کا گوشت، تو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر اللہ نے نازل کیا تھا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پر حرام کیا نہیں، نہ حضرت ابراہیم پر حرام کیا، بلکہ وہ تو ان کی طبیعت تھی، وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو وہ بحث کرنے لگے ہمارے نبی سے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس بات پر بحث کرتے ہو کہ اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا تو چلو لاؤ تمہاری کتاب توریت کہاں ہے اس میں بتا دو۔ اگر تم کہتے ہو کہ حرام تھا تو تمہاری کتاب سے بتا دو کہ تمہاری کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام تھا۔ لاؤ زبور لے کر کے آؤ، انجیل لے کر کے آؤ، ان کتابوں میں سے بتا دو کہ اللہ نے اونٹ کے گوشت کو حرام کیا تھا۔ تو پھر وہ سمجھ گئے کہ اب چونکہ ہم تو کتاب سے کوئی حوالہ تو نہیں دے سکتے نا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے اور آپ پر جو نازل ہونے والی آیتیں ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِتَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟
اگر کوئی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تم یہ کہو کہ بھئی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جو تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی تم اگر اس کو کہہ دو گے کہ یہ غلطی ہے تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے، وہ جانتا ہے تمہارے اعمال۔ تمہاری جو عادتیں رہی ہے ان یہودیوں کی، نبیوں کو قتل کرنا اور دوسروں سے خود کو بہتر سمجھنا، فرمایا کہ اللہ تو تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تو جانتا ہے تمہارے اعمال کیسے ہیں۔